احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو ذبح کرنے کے چند آداب اور دعا۔ دوستوں، یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، ان پر غور کیجئے اور ان کو سماعت کیجئے۔ اگر آپ کو جانور کو ذبح کرنے کے اور ان کے آداب اور یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سے دوست قربانی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جانور کو ذبح کر دیا، بس ٹھیک ہے قربانی ہو گئی۔ میرے دوستو، ایسے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو سنت طریقے کے ساتھ، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اس طریقے کے ساتھ قربانی کریں۔ چند آداب میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے مطابق قربانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ چھوٹا سا عمل قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے جانور کو جس جگہ پر ذبح کرنا ہے، جس جگہ آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو آپ جانور کو اس جگہ لے جائیں اور اس کو نرمی طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، بالکل سختی کے ساتھ نہیں، وہ نہیں جا رہا آپ ماری جا رہے ہو، ایسا نہیں۔ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ اس کو اس جگہ تک پہنچائیں، اس جگہ تک لے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا میرے دوستوں؟ جب آپ اس کو وہاں پر لے گئے تو سب سے پہلے اس کو کچھ کھلائے، بندہ کچھ کھلائے اور پلائے، اس طرح کچھ کھلانا چاہیے، یعنی اس کا پیٹ بھرا ہو، وہ بھوکا نہ ہو جانور، یعنی کچھ کھایا پیا ہو اس نے، بھرے پیٹ اس کو ذبح کرنا۔ اسی طرح میرے دوستوں، اس کے بعد آپ نے جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹانا ہے نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بائیں پہلو پر جانور کو لٹائیں، بائیں پہلو پر جانور کو لٹائیں اور اس کا جو چہرہ ہے، اس کا جو منہ ہے، اس کو قبلے کی طرف پھیریں۔ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ ضروری ہے، چہرہ قبلے کی طرف ہو اور اس کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد چھری جو آپ کے پاس ہوگی اس کو ذبح کرنے کے لیے، یا کوئی اور چیز ہوگا تو اس کو بھی تیز رکھنا ہے، یعنی ایک ہی بار میں جو ہے نا گردن کٹ جائے، یعنی اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات چھری جو ہے صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، بندہ لگا ہوتا ہے تو اس سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جب چھری تیز ہوگی، آپ کے ایک دو بار پھیرتے ہی جانور ذبح ہو جائے گا، یعنی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو سب سے آپ کا وضو ہونا چاہیے، باوضو ہو کر، یعنی وضو کی حالت میں جانور کو ذبح کریں۔ اسی طرح جانور کو میرے دوستوں کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح نہیں کرنا۔ اگر جانور کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرو گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا، خلاف سنت ہے۔ نہ کبھی حضور نے کھڑے ہو کر ذبح کیا ہے، نہ کسی صحابی نے۔ تو ان کا طریقہ کار جو تھا بائیں پہلو پر لٹا کر اور چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، تو ہمارا بھی یہی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اسی پر عمل کریں گے۔ ہاں، اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو نیچے گراؤ تو صحیح، گرا سکتے ہیں، اسی لیے اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد وضو بھی آپ کا ہے، باوضو ہو کر جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی اس میں وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر جب آپ نے جانور کو نیچے لٹا دیا، بائیں پہلو پر جانور کو لٹا دیا اور اس کا جو چہرہ ہے اس کو بھی آپ نے قبلے کی طرف پھیر دیا، پھر یہاں پر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ اس کے گردن پہ چھری پھیرنے سے پہلے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرے دوستوں، ان آداب پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جو قربانی ہے وہ قبول اور منظور ہوگی۔ بہت سے دوست قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسے کام ہم سے رہ جاتے ہیں، چند کوتاہیاں ہو جاتی ہے قربانی میں، تو وہ جو قربانی کا عمل ہے وہ ہم سے اچھے طریقے کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس طریقے کے ساتھ آپ قربانی کریں،
انشاءاللہ آپ کی قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر، ان شرائط پر، ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔